یاد رکھنا کہ آپ کی زندگی پر اختیار اللہ کا رہے، یا جو آپ کے خیال میں مطلب اللہ والا ہے جن کی آپ اطاعت کریں، اور کسی کو آپ کی زندگی پر غالب نہ دیں، نہ کسی کیفیت کو، نہ کسی دکھ کو، نہ کسی خوشی کو، نہ کسی بندے کو، نہ کسی پرندے کو، اور کوئی واقعہ غالب نہ ہے۔ مطلب یہ ادھر جانا اب عبادت کا وقت ہے، ادھر کوئی دنیاوی بہت زبردست مصروفیت ہوگی، اب مصروفیت چھوڑ دو۔ مطلب ہے کہ اس کی کیفیت کے مطابق چلنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیفیت آ رہی ہے، اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہے تو ان کی طرف سے جو کیفیت آ رہی ہے اس کو مقدم رکھنا، یہ ترجیحات میں بات ہے، تو تم بہت ساری مصیبتوں سے آزاد ہو جاؤ گے کہ اپنے آپ کو غلام رکھنا ان کا جو اللہ کی راہ میں ہوں، جو اللہ کی طرف سے ہوں، بس تم بہت ساری غلامیوں سے بچ جاؤ گے، بہت پریشانیوں سے بچ جاؤ گے، دنیا آسان کر دے گا اللہ۔ اس نے زندگی دی بغیر مانگے، شعور دیا بغیر مانگے، آپ کا تعارف بنایا لوگوں کے ساتھ بغیر مانگے، یہ واقعات دنیا کی سب نعمتیں دی اس نے بغیر مانگے ہوئے، حتیٰ کہ ایمان بھی اس نے دیا آپ کے مانگے بغیر۔ مقصد یہ کہ وہ بن مانگے دے رہے، آپ کیا چھیڑنا، پریشان ہونا نہ پریشان ہو کہ وہ دیتا چلا آ رہا ہے، ہر شے دیتا آ رہا ہے، تو شعور آ گئی تھا فرما دیا، تو بس اس کا انتظار کرو اور اعتبار کرو۔ کیا کرو؟ انتظار کرو اور اعتبار کرو، بس جو کرے گا بہت اچھا، جو اس نے کیا بہت اچھا، جو کر رہا ہے یہ بہت اچھا، جو کرے گا اور بھی اچھا، بس اپنی کارسازیاں بند کرو۔ بس ایک بات یاد رکھنا بشر کے بارے میں، بشر کی وہ صفت، انسان کی وہ صفت بغیر اعتراض کے مقدم سمجھو، جو صفت چلتے چلتے خالق کی صفت کے قریب پائی ہے۔ مطلب وہ بشر اچھا ہے جو رحمان بھی ہو، تھوڑا سا رحم بھی کرنے والا ہو، خطا معاف کرنے والا ہو، اور خطا پوش بھی ہو، مطلب یہ آدمی کی اچھی صفت ہے، اور مدد بھی کرے، تعاون بھی کرے۔ مدعا یہ ہے کہ وہ وہاں سے یہ جو ہے نا جمالیات کی صفت کے قریب ہو، اللہ کی جلالی صفات بھی ہے نا، مطلب وہ اللہ کے لیے بشر کی صفات یہی ہے۔ اور سب سے بڑی صفت جو ہے نا بشر کی، نمبر 1 صاحب یقین ہو، اور خالق سے باخبر ہو، رازق سے باخبر ہو، یہ واضح ہو کے بتاؤ کہ کس نے مجھے تخلیق فرمایا اور کون مجھے رزق دیتا ہے، میرا رزق کہاں سے آتا ہے، رزق سے باخبر ہونا، رازق سے باخبر ہونا، اور اپنے آپ کو دیکھیں، یعنی کہ میرے سے اب یہ پیشانی ہے، اس کے اندر شوق ہے سجدہ کرنے کا، کس ذات کیا کیا جائے، جو نان بلیور تھے وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہاں سر جھکانے کے قابل ہے، اور اگر وہ ہے سر جھکانے کے قابل ذات ہستی اللہ ہے تو یہ انسان میں قائم ہو چاہیے۔ آپ اپنا مسجود تلاش کریں کہ میں نے سجدہ کہاں کرنا ہے، میں نے راضی کس کو کرنا ہے۔ اگر انسان کو یہ پتہ چل گیا کہ راضی کرنا ہے اللہ کرنا ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ باقی بندے کے لیے صفات کی تلاش یہ کرو کہ وہ صفات اچھی ہیں جو انسانوں کو تکلیف نہ دے، انسانوں کے قافلے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مسجد میں کوئی نماز پڑھے تو جوتے تم نہ اٹھاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ، اور پھر اس کا اگر ہو سکے تو لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ نہیں ملتا ہے تو اللہ کے بنا ہوئے بندے تو مل جائے نا، ان کی خدمت کرو، یہ اللہ کی خدمت ہے، اس کا احترام کرو، یہ اللہ کا احترام ہے۔ تو مخلوق کے ذاتے سے آپ باقی مخلوق کے لیے رحم بن جاؤ، اور حکومت کرنے کی کوئی خواہش نہ کرو، حکومت والے پکڑے جائیں گے سارے جو حکمرانیاں کرتے ہیں، حکمرانیاں اور من مانی سے بڑی گریز کرو، من مانی کوئی مقام نہیں ہے، حکمرانی کوئی مقام نہیں ہے، مقام ہے اطاعت کا۔ اور نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، اقبال ہے کیا کہتا ہے، نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ٹھہر جا شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں، ٹھہر جا شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں، کہ نہ تو نے رہنا ہے نہ ہمیں رہنا ہے، 2-4 دن کا میلہ ہے، بات کر لو۔ تو اس طرح لوگوں کے ساتھ ڈیل کرے کہ تو بھی فانی میں بھی فانی،
چلو تو 4 قدم مل کے چل لیتے سفر کر لیتے، یا کوئی حکومت نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کیا ہے ہم صبری ہے. انسان میں فقیر کون نہیں ہوتی، کیا کوئی انگریز نہیں، انگریز بڑے ایسے. میں نے کہا میں تو تھوڑی جی ٹائم ہے، میں بند کرنے لگا ہوں بات. اس نے وہ کہتا ہے کہ پیالہ چائے پی رہا تھا، وہ سے گزر ہوئے مکھی کا، وہ پیالے پہ چائے پینے لگا. وہ نسل بڑی لمبی چڑ مشہور تھی. اس کی ایک چیز مجھے یاد ہے، سن لو. اسے کہتا ہے کہ بزی کیوریس تھرسٹی فلائی، ڈرنک ود می اینڈ ڈرنک ایز آئی، فریلی ویلکم ٹو مائی کپ، کوڈ یو سپ اینڈ سپ اٹ اپ. اگر میں کہتا ہے ڈائن اے سمر، تیری عمر ایک سمر ہے، مائن نو مور، دو ریپیٹڈ ٹو 3 scores. And 3 score summers when they are gone will appear to be as short as one. اگر ہم 60 سال صحیح، تو نے سال میں چل جاتا ہے. 60 سال جب جائیں گے تو مجھے بھی ایسا لگا 1 سال ہے. وہ کہتے ہیں اللہ قلیل، کہ کتنا عرصہ رہے کہ قلیل عمر ہی بات نہیں، جاؤ بندہ بعد جاؤ. یہ دن کی بات ہے. تو گزرتے وقت کہتے ہیں وہ گزر گیا، کہتے ہاں وہ خواب گزر گیا. شور شدو از خواب قرآن چشم کشود ہے، یہ بادشاہ کا فتویٰ ہے. اتنے آگے کہا کہ ذکر شور شدو از خواب قرآن چشم کشود ہے دیدیم کہ باقی چبے فتنہ بنود ہے. 1 سال ہے، 1 عرصہ ہے. جب آپ کا انتقال پر ملال، آپ نے خود یہ افسوس کرنا ہے، باقی فیشن ہے، اب بتانا کسی کو نہیں. اچھا یہ اپنے راز کی بات ہے، اس لیے پہلے رو لو رج کے. ایک بات سے بات سمجھے. باقی پیسوں کا کوئی اگر آپ کے پاس ہے تو لوگ انتظار کریں گے، کوئی پراپرٹی ہے تو مقدمہ چلے گا، یہ سارے واقعات ہوں گے. اس لیے رونے والے بھی فیشن یہر ہوتے رہیں گے. اور تمہارے واقعات میں تم دیکھو کہ والد مرحوم کے جانے کے بعد کتنے عرصے کے بعد تم اسی کاروبار میں لگ گئے. کاروبار چھوڑتے ہو نہیں، واقعات چلتے رہتے باہر. تو یہ جب دیکھنا یہ ہے کہ کاروبار دنیا کی چلتے رہتے. کیا میں کہہ رہا تھا، ایک جب زندگی گزرتی ہے تو چاہے کتنی ہی طویل ہو، یہ ایک مومنٹ ہوتا ہے. خواب تھا جو کچھ کے دیکھا تھا سنا افسانہ تھا، خواب لگتا ہے بالکل. تو انسان آپ دیکھو، چلو تو خیر دور کی بات ہے نا، موت ابھی تو خیر دور ہوئے. یہ دیکھو کہ کیا بچپن آیا تھا کبھی آپ پر؟ آیا ہوگا. کدھر ہے، کیسے گیا، کہاں الوداع کیا اس کو، کتنا ہاتھ سے نکل گیا. چلو پھر جوانی آئی، کہ تو آئی کہ نہ آئی، گئی. مطلب کہ پھر آہستہ 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 رجوع ہوتا جا رہا ہے، پھر بیماریوں کی طرف، پھر تنہائیوں کی طرف، پھر پریشانیوں کی طرف. تو باقی صرف موت نہیں آئے گی، ہاں وہ سارے آپ سے رخصت ہو گئے. باقی تو آپ کو پسند کرنے والے نہیں ہیں، چاہنے والے نہ رہا، پھر آپ کا بچپن نہ رہا، آپ کے بچپن کے دوست نہ رہے. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا تیری شناخت نہیں رہے گی کہ نہیں. ہمارے محلے میں رہتے بولے کہ بچے ہے کون بندہ، تو کہاں نہیں پتہ بندہ کہاں ہے. ادھر ایک کالونی بنائی، ہم بھی وہیں آگے، وہ بھی وہیں آگے. کہ کون سا بندہ، یہ نہیں پتا کون سا. ساتھ والا مکان تھا جہاں تم نے مکان بنایا، جہاں خریدا، وہ تم اتنا ہی جانتا ہے. ساتھ والے مکان لیتے تھے، وہ خیر خرید کے بندے دیتے تھے. یہ تو کون کا جواب ہے جا کر، کوئی کسی کو نہیں جانتا. ہنگامے میں سارے شور بچائے ہوئے، سب ایک دوسرے سے اجنبی ہیں، سب بے خبر ہے. تو روزہ کون؟ ہاں وہ فنکشن چکے ہونا ہے نا کہ اس کا کل شریف ہونا ہے، اس پر لوگ آئیں گے. وہ بھی اگر آپ کے بچوں سے ان کا تعلق ہوا تو آپ کتنے لوگوں کے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھے کہ تعلق تو اس کے ساتھ تھا جو رخصت ہو گیا. اب بچوں کے بعد کیا جانا ہم نے، بس تو تعلق والا چلا جاتا ہے، باقی لوگ غیر متعلق ہو جاتے ہیں. اس طرح کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا. میری بات سمجھائیے کہ جو دوست تھا وہ تو چلا گیا، جنازے میں تم شامل نہیں سکے. اب اس کے بچوں سے کیا ہم نے کہنا کہ میں تمہارے ابا کا دوست تھا، اس نے کہا ہم نے جانتے نہیں، کیا دوست میں، اور چلو یہاں سے کچھ دعا کر لو، کل شریف ہی ہو گئے. اس طرح ایک ہی لائف ٹائم میں لوگ تم سے بے خبر ہو جاتے ہیں. اور جیسے تم نے آنکھ بند کی تو یہ دنیا کوئی بات بھی ہے، رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور قبر پر آنے والے بہت کم ہوں گے. کتنے دوستوں کی قبر پہ گئے تم؟ جب تم نہیں جاتے قبر پہ تو ادھر سے کون آئے گا؟ فلاں عدل کیا، یہ ایسی بات ہے. دیکھو تو بھیڑ بڑی ہے اور سوچو تو تنہائی بڑی ہے.
بس یہ دعا یاد رکھو، آج اتنی بات کافی ہے کہ دیکھو تو بھیڑ بڑی ہے اور سوچو تو تنہائی بڑی، بھائی اس بات میں دیکھتے چل جاؤ اور رونق لگا جاؤ، کہ دیکھو تو ایک میلہ ہے، سوچو تو اکیلا ہے، بس اتنی داستان ہے، یہ ہے، دعا کر لو اللہ تعالیٰ سب لوگ